بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل جائیں۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی نمبر 35 اوپر موت نیچے موت کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ لسنرز، چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وحشی لوگ شکنتلا اور امبر کو لے کر جنگل میں سے گزر رہے تھے۔ خوف سے شکنتلا کا رنگ زرد تھا۔ امبر نے چلتے چلتے اسے تسلی دی تو وہ گھبرائے بالکل نہیں، مگر شکنتلا پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ناٹے قد کے سیاہ فام وحشی ان دونوں کو گور گور کر دیکھ رہے تھے۔ ان کی زبان مشکل تھی، وہ کبھی کبھی آپس میں بات کر لیتے تھے۔ امبر ان کی زبان اپنی خفیہ طاقت کی وجہ سے سمجھ ضرور رہا تھا، پر اسے سمجھنے میں کچھ دقت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ زبان آریاؤں سے پہلے کی زبان تھی، بلکہ فیرونوں کے مصر سے بھی پہلے کی زبان تھی۔ وحشی ناگے انہیں دھکیل دھکیل کر آگے لیے جا رہے تھے۔ وہ کسی وقت ہنس کر بھی بات کر لیتے۔ ایک وحشی نے دوسرے سے کہا، راجا سے کہہ کر میں اس عورت کو اپنی بیوی بنا لوں گا۔ دوسرا بولا، میں اس نوجوان کو اپنا غلام بناؤں گا۔ امبر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ شکنتلا ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی، نہیں تو اس کا یہ باتیں سن کر اور زیادہ برا حال ہوتا۔ امبر نے جب راجا کا لفظ سنا تو وہ چونکا۔ اسے شک ہوا کہ وہ ہندوستان کے ساحل پر ہی آن لگا ہے۔ اس نے شکنتلا سے اپنی زبان میں کہا، یہ وحشی لوگ انہیں کسی راجا کے پاس لیے جا رہے ہیں اور اس کے خیال میں راجا صرف ہندوستان میں ہوتے ہیں، چنانچہ یہ ملک ہندوستان ہی ہے۔ شکنتلا کو بھی ذرا سا حوصلہ ہوا کہ وہ اپنے وطن میں تو ہے، اگرچہ اسے ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگلی اور وحشی لوگ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں۔ جنگل میں آم اور املی کے بے شمار گنے درخت تھے۔ یہ درخت ہندوستان میں بڑے عام ہوتے تھے۔ شکنتلا نے امبر سے کہا، بھائی بھگوان جھوٹ نہ بلوائے، یہ ہندوستان ہی ہے۔ امبر بولا، میرا اپنا بھی یہی خیال ہے۔ شکنتلا نے کہا، مگر امبر بھائی، یہ وحشی لوگ ہمیں کہاں لیے جا رہے ہیں؟ راجا کے پاس۔ فکر نہ کرو، راجا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ بھگوان کا شکر ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، نہیں تو جانے میرے ساتھ یہ جنگلی لوگ کیا سلوک کرتے۔ وحشی لوگ امبر اور شکنتلا کو کسی اور زبان میں بات کرتے دیکھ کر بڑے حیران ہو رہے تھے۔ وہ آپس میں کہتے، دیکھو یہ دونوں کس بے فکری سے باتیں کر رہے ہیں، انہیں پتا ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب امبر کو تشویش ہوئی کہ یہ جنگلی لوگ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرنے والے ہیں۔ اسے اپنی تو فکر نہیں تھی، ڈر تھا تو شکنتلا کا تھا۔ اس کی موجودگی میں تو دنیا کا کوئی شخص شکنتلا کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ شکنتلا کو الگ لے جا کر قید کر دیا جائے اور پھر اسی قید میں سے مار ڈالا جائے۔ ایسی صورت میں بیچارہ امبر اس کے لیے کیا کر سکتا تھا بھلا؟ بہرحال امبر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ قسمت میں ابھی کیا کیا لکھا ہے۔ جنگل گنا ہوتے ہوتے زیادہ گہرا ہو گیا۔ یہاں موسم گرم مرطوب تھا۔ مچھر ان کے سروں پر چکر لگاتے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ایک جگہ امبر نے مور کو دیکھا جو اپنے نیلے رنگ کے خوبصورت پنکھ کھولے ایک درخت کے نیچے مزے سے ناچ رہا تھا۔ امبر نے شکنتلا کو ناچتا مور دکھایا، مگر شکنتلا کو حسین مور دیکھ کر بھی کوئی خوشی نہ ہوئی۔ وہ اپنے انجام کے بارے میں بڑی پریشان تھی۔ کئی درختوں پر امبر نے سبز رنگ کے سانپوں کو ہری بھری بیلوں کی طرح لٹکتے دیکھا۔ اب کیا ہوا کہ درختوں کے نیچے سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے ایک وحشی کی گردن پر ڈس دیا۔ وہ ایک دم زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے وحشی نے خنجر نکال کر ڈسنے والی جگہ پر زخم لگایا اور پھر زہر چوس کر تھوک دیا۔ تیسرے وحشی نے ایک سانپ کو تیر مار کر نیچے گرا لیا، اس کی گردن کاٹ کر الگ کر دی اور دڑ اس وحشی کو دے دیا جسے سانپ نے کاٹا تھا۔ وحشی امبر اور شکنتلا کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اسے چبا کر کھا گیا۔ سانپ کے کھاتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جنگل میں سفر شروع کر دیا۔ امبر نے ان وحشی لوگوں کی عقلمندی کی داد دی کہ کتنی جلدی انہوں نے موت کو بھگا دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک ندی پر آ گئے۔ یہ ندی چھوٹی سی تھی اور بل کھاتی گزر رہی تھی۔ ندی کے کنارے بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی تھی جس میں اگر آدمی چھپ جائے کسی کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے۔ امبر نے دیکھا کہ وحشی ان جھاڑیوں سے بچ کر گزر رہے تھے۔ خدا جانے وہ کسی جانور سے خوفزدہ تھے۔ یہ مگرمچھ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ مگرمچھ دریاؤں میں ہوتا ہے، وہ ندی کنارے نہیں آتا۔ امبر نے شکنتلا سے کہا، یہ لوگ کسی جانور سے خوفزدہ ہیں۔ وحشی لوگ چلتے چلتے ایک دم رک گئے اور فضا میں تھوتنیاں بلند کر کے کچھ سونگنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک وحشی نے اونچی آواز میں کہا، درختوں پر چڑھ جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی وہاں بھگدڑ مچ گئی۔ فوراً جنگل میں شیر کی دھاڑ گونجی اور ایک زرد دھاریوں والا خونخوار شیر جھاڑیوں میں سے چھلانگ لگا کر باہر نکلا۔ وحشی کچھ درختوں پر چڑھ گئے تھے اور کچھ ابھی زمین پر ہی تھے۔ امبر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ شکنتلا کو لے کر ایک درخت پر چڑھ چکا تھا۔
شیر نے ڈانٹتے ہی ایک وحشی کو منہ میں دبوچ لیا۔ وحشی بڑا بہادر تھا، اس نے کھلے ہاتھوں سے خنجر شیر کے پیٹ میں گھونپنا شروع کر دیا، مگر شیر بلا خنجر سے کہاں مرتا ہے۔ ویسے شیر گھبرا ضرور گیا، اس نے جنگلی کو منہ سے نکال کر پھینک دیا اور پھر ایسے زور سے پنجہ مارا کہ وحشی کی گردن اڑ گئی۔ یہ سارا تماشا دوسرے وحشی درختوں پر بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے شیر پر بے شمار تیر چلائے مگر شیر صاف بچ گیا۔ شیر نے مردہ وحشی کو اسی جگہ چھوڑا اور اچھل کر ایک دوسرے وحشی کو پکڑ لیا جو ایک درخت کی نچلی شاخ پر بیٹھا شیر پر تیر چلا رہا تھا۔ وحشی کی چیخ سے جنگل گونج اٹھا۔ شیر نے وحشی کو گردن سے دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا جنگل میں گم ہو گیا۔ دوسرے وحشی اس پر تیر برساتے رہے مگر شیر صاف نکل گیا۔ شیر کے جاتے ہی سارے کے سارے وحشی درختوں پر سے نیچے اتر آئے۔ انہوں نے اپنے ساتھی کی گردن کٹی لاش کو اٹھا کر ایک درخت کے نیچے لٹا دیا اور اوپر ادھر ادھر سے خشک پتے اکٹھے کر کے ڈالے اور آگے چل دیے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ان میں کسی نے شیر کا پیچھا کر کے اسے مارنے یا اپنے دوسرے ساتھی کی موت کا بدلہ لینے کی کوشش نہ کی۔ شکنتلا اور امبر کو ساتھ لے کر ایک بار پھر جنگل میں روانہ ہو گئے۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں میں سے گزر رہے تھے۔ یہ ٹیلے ہری بھری جھاڑیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک ہرن جھاڑیوں سے نکل کر چوکڑیاں بھرتا آگا تو ایک وحشی نے تیر مار کر اسے زخمی کر کے گرا لیا، پھر اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ ایک بولا آج اسے بھون کر کھائیں گے، دوسرے نے کہا میں نے تو سانپ کا ناشتہ کر لیا ہے، تیسرے نے کہا اگر میں تمہارا زہر نہ چوستا تو تم مر گئے ہوتے، دوسرا بولا میں تمہیں اس کے بدلے مور کا گوشت کھلاؤں گا۔ امبر کو اب یقین ہو گیا کہ وہ ہندوستان کے ملک میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ مور بھی ہندوستان میں ہی ہوتا ہے۔ اس نے ایک وحشی سے آخر پوچھ ہی لیا کہ کیا اس ملک کا نام ہندوستان ہے۔ سارے کے سارے وحشی امبر کو اپنی جنگلی زبان میں بات کرتے دیکھ کر دنگ رہ گئے اور کھڑے ہو گئے۔ ایک وحشی نے پوچھا تم نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ امبر نے کہا میں چھوٹا سا تھا جب اس جگہ آیا تھا، یہاں رہا تھا، میں نے یہاں کی زبان سیکھ لی، مجھے یقین ہے کہ یہ ہندوستان ہی ہے۔ وحشی نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ چیخ کر دوسرے وحشیوں سے کہا یہ شخص مجھے کوئی بدروح معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا بولا ان دونوں کو اسی جگہ ختم کر دو۔ تیسرے نے کہا نہیں نہیں، انہیں راجا کے پاس لے جاؤ، راجا کو پتہ چل گیا وہ ہم پر ناراض ہوگا، ہم ان دونوں کو راجا کے حوالے کر کے اس سے انعام حاصل کریں گے، کیونکہ اس عورت کو تو راجا بڑا خوش ہو کر اپنی بیوی بنا لے گا۔ ٹھیک ہے ہم اسی طرح کریں گے، لیکن اگر ہم انہیں قتل کر دیں تو راجا کو کانو کان خبر نہیں ہوگی، اس طرح اس ملک میں ایک بدروح نہیں آنے پائے گی، اسے ختم کر دیں۔ یہ بھی تو سوچو کہ ان دو بدروحوں کا قتل ہم اپنے اوپر کیوں لیں، کیوں نہ انہیں راجا کے سامنے پیش کر کے اسے کہیں کہ یہ دونوں بدروحے ہیں اور انہیں ہلاک کر دیا جائے، یہ بات اچھی ہے۔ امبر نے خدا کا شکر ادا کیا کہ بات ٹل گئی، نہیں تو شکنتلا کو بچانے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ اب جنگل میں ایک گول دائرے کی قسم کا چھوٹا سا میدان آ گیا۔ اس میدان میں درختوں کے نیچے جگہ جگہ لمبوتری چھتوں والی جھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں، کہیں کہیں سے دھواں بھی اٹھ رہا تھا۔ ننگ دڑنگ کالے کالے بچے جھوپڑیوں سے باہر کھیل رہے تھے۔ شکنتلا نے کہا بھگوان کا شکر ہے کہ آخر ہم یہاں پہنچ گئے، میرا تو چل چل کر سخت برا حال ہو رہا تھا۔ امبر نے کہا میں خود چل چل کر تنگ آ گیا تھا، تم بس جانے کہاں سے آئے ہیں، میرا خیال ہے یہ ان کا قبیلہ ہے، یہاں ان کا راجہ رہتا ہوگا۔ ہاں یہ راجہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا اب بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، وہ ہمیں قید میں ڈال دے اور پھر کسی روز ہمیں دیوتا کے آگے قربان کر دے۔ ہائے میں مر گئی، بھگوان کے لیے ایسے باتیں نہ کرو۔ امبر نے ہنس کر کہا تم بہت جلدی ڈر جاتی ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے تمہیں ہر مشکل سے بچایا ہے، تمہیں موت کے منہ سے بھی بچا لیا تھا۔ اچھا دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا تماشا ہوتا ہے۔ وحشی لوگ انہیں لے کر ایک جھونپڑی کے باہر رک گئے، پھر ایک وحشی نے زور سے ڈھول بجایا، ڈھول کی آواز سن کر جنگلیوں کا راجہ جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ یہ راجہ ایک سیاہ رنگ کا ہٹا کٹا ڈاکوؤں کی شکل جیسا آدمی تھا۔ اس نے اپنی لال لال آنکھوں سے امبر اور شکنتلا کو دیکھا اور ریچھ کی طرح ہنس کر بولا ارے واہ تم نے تو بہت اچھا شکار کیا ہے، یہ عورت تو بڑی خوبصورت ہے، میں اس کو اپنی رانی بناؤں گا۔ امبر نے راجہ کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ شادی شدہ ہے۔ راجہ نے خونی لال لال آنکھیں نکال کر امبر کی طرف دیکھا اور کہا تم کون ہوتے ہو مجھے کچھ بھی کہنے والے، یہ میرا علاقہ ہے، میں یہاں کا راجہ ہوں، میں جو مرضی کہوں، تم ہمارے قیدی ہو۔ امبر سمجھ گیا کہ راجہ شکنتلا کو ضرور بیوی بنا کر چھوڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شکنتلا پہلے ہی ایک راجہ کنور کی بیوی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی تھا۔ امبر نے شکنتلا کو ظالم راجہ کی قید سے بچانے کا فیصلہ کر لیا۔ وحشیوں نے راجہ کو سارا کچھ ہی بتا دیا کہ یہ شخص ان کی جنگلی زبان بھی سمجھتا ہے اور یہ دونوں کوئی بدروحے ہیں کیونکہ شیر نے ان پر حملہ نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر امبر جنگلیوں کی زبان جانتا ہے۔ راجہ اس کے قریب آ گیا، اس نے امبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا تم کون ہو، تم ہماری زبان کس طرح جانتے ہو؟ امبر نے مسکرا کر کہا راجہ میں بچپن میں یہاں اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا،
مجھے بچپن ہی سے یہ زبان یاد ہو گئی تھی۔ جھوٹ بولتے ہو تم، راجا نے چلا کر کہا۔ تم بدروح ہو، تم ہمارے قبیلے میں نحوست اور بیماری پھیلانے آئے ہو۔ تمہیں آگ میں ڈال کر ہلاک کر دیا جائے گا اور اس عورت سے ہم شادی کریں گے۔ شکنتلا نے امبر سے پوچھا کہ راجا کیا کہہ رہا ہے۔ امبر نے اسے بتایا کہ راجا کہہ رہا ہے میں شکنتلا سے بیاہ کروں گا۔ شکنتلا رونے لگی۔ امبر بھائی مجھے اس ظالم وحشی سے بچا لو، میں اپنے خاوند کی وفادار بیوی ہوں، میں اپنے راجکمر کے ہوتے ہوئے مر تو سکتی ہوں مگر دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ حوصلہ رکھو شکنتلا، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ پھر امبر نے راجا سے کہا اے راجا، تو مجھے بے شک بدروح جان کر آگ میں ڈال دو مگر اس عورت سے شادی مت کرو، کیونکہ اس کی شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ یہ اگر ملک ہندوستان ہے تو یہ اسی ملک کی ایک ریاست کے راجا کی بیوی ہے، یہ اس راجا کی رانی ہے۔ وحشی راجا کہکہ لگا کر ہنسا اور شکنتلا کی طرف دیکھ کر بولا ہم اس آکاش کی اپسرا سے ضرور شادی کریں گے۔ اس نے اسی وقت اعلان کر دیا اس نوجوان کو آگ میں ڈالنے اور اس عورت سے ہماری شادی کی تیاریاں شروع کر دی جائیں۔ جو حکم مہاراج۔ جنگلیوں نے دونوں کو لے جا کر الگ الگ جھونپڑوں میں رسیوں میں جکڑ کر قید کر دیا۔ باہر امبر کے لیے ایک گڑھا کھود کر اس میں درخت کاٹ کٹ کر لکڑیاں ڈالی جانے لگی۔ راجا کی پہلی بیویاں اور دوسری عورتیں شکنتلا کو جھونپڑی میں سے نکال کر دلہن بنانے کے لیے لے گئیں۔ شکنتلا روتی چلاتی رہی مگر کسی نے اس کی ایک بھی نہ سنی۔ اس نے دور ہی سے روتے ہوئے امبر کو آواز دی امبر بھائی بھگوان کے لیے میری مدد کرو نہیں تو میں خودکشی کر لوں گی۔ امبر نے شکنتلا کی فریاد سن لی تھی اور دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شکنتلا کو بچائے گا بھی اور اس راجا کو تھوڑا سا مزہ بھی چکھائے گا۔ وہ جھونپڑی کے فرش پر اس طرح بیٹھا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ بندھے، اسے زمین میں کھونڈے کے ساتھ جکڑ دیا گیا تھا۔ اب وقت کم رہ گیا تھا کیونکہ راجا نے شکنتلا سے بیاہ کی پوری تیاریاں فٹافٹ شروع کر دی تھی۔ ادھر زمین کے گڑھے میں لکڑیاں ڈال کر انہیں آگ لگا دی گئی۔ لکڑیاں دھڑا دھڑ جلنے لگیں۔ امبر سمجھ گیا تھا کہ اسے اس وقت آگ میں ڈالا جائے گا جب لکڑیاں ساری کی ساری جل کر سرخ کوئلہ بن جائیں گی۔ وہ اپنے بارے میں ذرا سا بھی فکر مند نہیں تھا۔ اسے اگر فکر تھی تو صرف شکنتلا کی تھی کہ کہیں وہ گھبرا کر کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے۔ چونکہ وہ بڑی نیک اور شریف اور وفادار بیوی تھی اس لیے اسے خطرہ تھا کہ کہیں چپکے سے وہ خودکشی ہی نہ کر لے، جو امبر کو کسی حالت میں بھی گوارا نہیں تھا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر رسیاں توڑ ڈالی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں دو وحشی اندر آ گئے۔ انہوں نے امبر کو آزاد دے کر شور مچا دیا۔ امبر کو پھر جکڑ دیا گیا۔ دوپہر کو امبر جھونپڑے سے باہر لایا گیا۔ دو کالے جنگلیوں نے اسے پکڑ رکھا تھا اور اسے آگ کے گڑھے کی طرف لیے جا رہے تھے۔ ہونہار راجا ایک اونچی کرسی پر بیٹھا تھا۔ شکنتلا کو جھونپڑے میں زبردستی دلہن بنایا جا رہا تھا۔ راجا نے حکم دیا اس بدروح کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ دیوتا خوش ہوں اور ہمارا قبیلہ بیماری اور نحوست سے بچ جائے۔ لکڑیاں گڑھے میں ساری کی ساری جل چکی تھی اور اب وہاں سرخ رنگ کے بڑے بڑے انگارے دہک رہے تھے۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب نہیں کھڑا ہوا جا رہا تھا۔ سارے وحشی پرے پرے کھڑے تھے۔ راجا کا حکم سن کر دو وحشیوں نے امبر کو لمبے لمبے نیزوں سے آگ کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ امبر اگر چاہتا تو نیزے چھین کر ان وحشیوں کو قتل کر سکتا تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر ایسا نہ کیا۔ وہ اس وحشی راجا کو آگ میں زندہ رہنے کی کرامت دکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ اسے دیوتا سمجھنے لگے اور یوں شکنتلا کی جان بھی بچ جائے گی۔ امبر اپنے آپ آگ کی طرف چل پڑا۔ وہ آگ کے دہتے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر راجا کی طرف دیکھا۔ وہاں آگ کی تپش اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی انسان وہاں ایک پل کے لیے بھی نہیں ٹھہر سکتا تھا، لیکن امبر بڑے سکون سے کھڑا تھا۔ امبر نے راجا سے کہا اے راجا میری بات کو کان کھول کر سن، تو مجھے آگ میں زندہ جلا کر بھسم کرنا چاہتا ہے۔ تو نے میرے لیے آگ کا یہ دوزخ تیار کیا ہے۔ تو اس جگہ آ کر ایک بھی سانس نہیں لے سکتا جہاں میں بڑے آرام سے کھڑا ہو کر تجھ سے باتیں کر رہا ہوں۔ سن، میں ابھی تمہاری آگ میں اتر جاؤں گا۔ میں ان سرخ کولوں پر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور آگ میں زندہ رہوں گا اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تم لوگ عام آدمی ہو اور میں دیوتا ہوں۔ ہاں میں دیوتا ہوں۔ تم نے مجھ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے کر گستاخی کی ہے، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ لو اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ میں دیوتا ہوں اور تو نے مجھے سزا کا حکم دے کر کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر امبر بڑے آرام سے چلتا ہوا دہتے ہوئے انگاروں پر اتر گیا، جس طرح کوئی آدمی پانی کے تالاب میں اتر جاتا ہے۔ امبر بڑے سکون سے دہتے انگاروں پر آلتی پالتی مار کر اپنا منہ راجا کی طرف کر کے بیٹھ گیا۔ آگ نے امبر کے جسم کا ایک بال تک نہیں جلایا تھا۔ آگ دہک رہی تھی اور امبر آگ میں بڑے پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ یہ تماشا دیکھ کر وحشی تو دم بہت رہ گئے۔ ان میں دہشت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کئی جنگلی سجدے میں گر گئے۔ راجا اپنی اونچی کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امبر نے آگ پر بیٹھے بیٹھے اونچی آواز میں کہا، راجا
تم نے وہ کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جسے تم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ آگ دھڑا دھڑ دوزخ کی طرح دہک رہی ہے۔ اگر تم اس آگ میں جنگل کا ایک بڑا ہاتھی بھی ڈال دو تو وہ جل بن کر پکوڑا بن جائے، لیکن آگ نے مجھے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ میں انسان نہیں ہوں بلکہ ایک دیوتا ہوں۔ اب اگر میں چاہوں تو تمہیں وہاں کھڑے کھڑے اٹھا کر اس آگ میں پھینک سکتا ہوں اور تم ایک سوکھے پتے کی طرح اس آگ میں جل جاؤ گے۔ بولو، کیا میں اٹھاؤں تجھے؟ راجا نے دور سے ہی ہاتھ جوڑ کر سر جھکاتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو اے عظیم دیوتا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ایک بہت بڑے دیوتا ہیں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ آپ آگ سے باہر آ جائیں، میں آپ کے پاؤں چھونے کے لیے بےتاب ہوں۔ امبر نے آگ پر بیٹھے بیٹھے کہا، اب تمہیں ہوش آ گیا ہے، اگر پہلے ہی اس کام سے باز آ جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ راجا نے کہا، مہاراج اگر آپ حکم دے تو میں ان سارے جنگلیوں کو آگ میں جھونک دیتا ہوں جنہوں نے آپ کو پکڑ کر میرے سامنے لانے کی جرات کی ہے۔ امبر نے کہا، ان کا قصور نہیں ہے، انہوں نے تو وہی کیا جو تم نے انہیں کہہ رکھا تھا، وہ بے گناہ ہیں۔ اچھا، اب میں تمہارا قصور بھی معاف کرتا ہوں۔ امبر دہتے ہوئے انگاروں پر سے اٹھ کر آگ سے باہر آ گیا۔ جو ہی وہ باہر آیا سارے کے سارے جنگلی اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ اتنی زیادہ آگ میں رہ کر کوئی شخص کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ آگ نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ امبر نے کہا، جو کہ ان کا بھگوان بنا ہوا تھا، کہ میں تم کو ایک شرط پر معاف کروں گا، تم شکنتلا کو چھوڑ دو۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ شکنتلا کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے۔ راجا نے اسی طرح ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج شکنتلا آج سے میری بہن ہے، اگر میں اس پر آنکھ ڈالوں تو میری آنکھ پھوٹ جائے۔ راجا نے حکم دیا کہ شکنتلا بہن کو بڑی عزت کے ساتھ یہاں لایا جائے۔ شکنتلا اسی وقت آ گئی، ویشی اس کے آگے بھی سر جھکا رہے تھے۔ شکنتلا نے پوچھا، یہ کیا کایا پلٹ ہوگی امبر بھائی؟ امبر نے کہا، وہی ہوا جو میرے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے، پہلے لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں اور پھر میرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے آگ میں بسم کرنے کی کوشش کی تھی، آگ نے مجھے کچھ نہ کہا کیونکہ میں کسی درویش کی دعا کی وجہ سے زندہ ہوں۔ یہ لوگ مجھے دیوتا سمجھنے لگے ہیں۔ شکنتلا نے کہا، ان سے پوچھو کہ یہ ملک کون سا ہے اور ہماری ریاست یہاں سے کتنی دور ہے، ان سے سوائے اس کے ہم اور کوئی کام نہیں لے سکتے۔ امبر بولا، ہاں شکنتلا بہن، تم نے خوب یاد دلایا، میں ابھی راجا سے ساری بات کرتا ہوں۔ راجا بڑی عزت کے ساتھ امبر اور شکنتلا کو اپنے ہاتھ چومپڑے میں لے گیا جہاں زمین پر شیر اور ہرن کی قیمتی کھالیں بچھی ہوئی تھی۔ راجا نے جھک کر کہا، مہاراج تشریف رکھیں۔ امبر اور شکنتلا شیر کی کھال پر بیٹھ کے ان کے بیٹھنے کے بعد راجا بھی ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ امبر نے پہلا سوال کیا کہ یہ ملک کون سا ہے؟ راجا نے کہا، اے عظیم دیوتا، یہ ہندوستان ہے اور ہم اس ملک کے مشرقی ساحل پر ہیں، اس سے آگے پہاڑ ہیں، میدان ہے، جنگل ہے، ہم ادھر کبھی نہیں گئے، سنا ہے کہ ادھر بھی بہت قبیلے آباد ہیں، یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ امبر نے کہا، اے راجا، اب میں تمہیں اصل بات بتاتا ہوں، میں کوئی دیوتا نہیں بلکہ ایک تمہاری طرح کا عام انسان ہوں۔ مجھ میں اور تجھ میں فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اندر ایک خاص طاقت ہے جو مجھے دہکتی آگ میں بھی زندہ رکھتی ہے، یہ میری بہن شکنتلا ہے۔ یہ اس ملک ہندوستان کی ایک ریاست کی راجا کنور کی بیوی ہے، اس کی ریاست پہاڑ ہمالیہ کے دامن میں ہے۔ میں اسے اس کے گھر لے جا رہا تھا کہ سمندر میں طوفان آ گیا، ہم ایک جزیرے پر پہنچے جس کے راجا نے ہمیں کشتی دے کر اس طرح روانہ کر دیا۔ راجا کہنے لگا، آپ نے ٹھیک کہا اے عظیم انسان، یہاں سے ایک دن اور ایک رات کے سفر پر سمندر میں ایک جزیرہ ہے جہاں سنا ہے کہ آدم اور وحشی رہتے ہیں۔ کیا آپ کے ساتھ انہوں نے برا سلوک تو نہیں کیا؟ امبر نے کہا، میرے سامنے انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے تھے، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے مگر نہ مار سکے اور ڈر گئے، پھر انہوں نے ہماری بڑی اوبگ کی۔ تم یہ بتاؤ کہ ہمالیہ پہاڑ یہاں سے کتنی دور ہے؟ راجا بولا، ہمالیہ پہاڑ سنا ہے کہ یہاں سے بہت دور ہے، ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی آج تک اس پہاڑ تک نہیں پہنچا، کہتے ہیں کہ ہمالیہ پر سارا سال برف جمی رہتی ہے اور اس کے دامن میں چاندی کے چشمے بہتے ہیں اور درختوں پر سونے کے پنکھ لگتے ہیں۔ امبر نے مسکرا کر کہا، میں نے آج تک ایسا کوئی درخت نہیں دیکھا جس کی ڈالیوں پر سونے کے پنکھ لگتے ہوں، بہرحال ہمیں اسی ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں جانا ہے، وہاں ایک ریاست ہے جس کا نام کیا ہے شکنتلا؟ شکنتلا نے کہا، ہماری ریاست کا نام امبئی سارا ہے۔ راجا بولا، اے نیک دل بہن، میں نے اس ریاست کا نام کبھی نہیں سنا، لیکن ہم آپ کو ایک ایسے رستے پر ضرور ڈال دیں گے جو یہاں سے دریاؤں کی وادیوں کو جائے گا۔ ہمالیہ تک کا سفر بڑا لمبا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی ماہ لگ جائیں گے، اگر آپ گھوڑوں پر سفر کریں گے تو شاید 1 مہینے میں پہنچ جائیں، لیکن رستے میں بڑے خطرناک جنگل آئیں گے، آدم اور قبیلے ملیں گے، طوفانی دریا آئیں گے، صحرا بھی آئیں گے جہاں رات دن گرم آندیاں چلتی ہیں، اگر آپ نے حوصلہ نہ ہارا تو ایک نہ ایک دن آپ اپنی منزل پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ امبر نے کہا، ہم حوصلہ ہارنے والے نہیں ہیں، ہم نے طوفانی سمندروں میں
سفر کیا ہے، ہم نے آدم خوروں کے قبیلوں کو اپنا غلام بنایا ہے، ہم ہمالیہ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم منزل تک پہنچ کر ہی دم لیں گے۔ راجا بولا، بھگوان آپ کے ساتھ ہوگا میرے آقا۔ امبر اور شکنتلا نے 4-5 روز اسی قبیلے میں بسر کیے۔ راجا نے ان کی بڑی خدمت کی، انہیں خوب پھل، جنگلی شہد اور اعلیٰ قسم کی مچھلیوں کے کباب کھلائے۔ شکنتلا کی صحت اچھی ہوگی۔ ایک روز انہوں نے وہاں سے چلنے کا منصوبہ بنایا۔ اے راجا، ہمارا ارادہ ہے کہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم اپنے سفر پر روانہ ہو جائے۔ یہ بتاؤ کہ تم ہماری سواری کے لیے کیا بندوبست کر سکتی ہو؟ راجا نے کہا، کاش میں آپ کے لیے گھوڑوں والے رتھ کا بندوبست کر سکتا، مگر میں مجبور ہوں، یہاں گھوڑے نہیں ہوتے۔ میرے پاس چند گدھے ہیں، اگر آپ پسند کریں تو میں 3 گدھے آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ امبر نے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں گا، گدھے ہمیں سفر میں کافی مدد دے سکتے ہیں، کم از کم شکنتلا پیدل چلنے سے بچ جائے گی۔ دوسرے روز راجا نے ایک گدھے پر امبر اور شکنتلا کے سفر کے واسطے کھانے پینے کا سامان لدوا دیا۔ ان میں سوکھی مچھلی، شہد کا ایک مرتبان تھا، پھل تھے، شکرکندی تھی۔ ایک گدھے پر شکنتلا بیٹھ گئی اور دوسرے گدھے پر امبر بیٹھ گیا۔ انہوں نے راجا سے اجازت لی اور ہمالیہ کے پہاڑ کی طرف اپنا طویل سفر شروع کر دیا۔ قبیلے والوں نے انہیں جنگل میں جس رستے پر ڈالا تھا، وہ شام کو ایک پہاڑی کے دامن میں بہتے ہوئے دریا پر آ نکلا۔ دریا کا پاٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا، مگر پانی کافی تیزی سے بہ رہا تھا۔ امبر پل کی تلاش میں نکلا، آخر انہیں اوپر کی جانب لکڑی کا ایک پل مل گیا جو بانس جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ انہوں نے دریا عبور کر لیا۔ گدھے پل پر جاتے ڈر رہے تھے، لیکن امبر انہیں کھینچ کر لے گیا۔ دریا پار کرنے کے بعد وہ ایک میدان میں آ گئے۔ سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ سفر چھوڑ کر وہ رات بسر کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہیں ایک جگہ چٹیل سا ٹیلا دکھائی دیا۔ اس ٹیلے پر انہوں نے رات بسر کرنے کے لیے ڈیرے ڈال دیے۔ رات کو امبر نے آگ روشن کر دی تھی تاکہ جنگلی جانور ادھر کا رخ نہ کر سکے۔ ساری رات جنگل کی طرف سے شیر کی آوازیں آتی رہیں۔ شکنتلا شیر کی آواز سن کر رات بھر ڈرتی رہی۔ دن چڑھا تو امبر نے درختوں کے نیچے بہتی ندی پر جا کر غسل کیا۔ پھر انہوں نے گدھے کے جولے میں سے خشک مچھلی اور جوار کی روٹی کے خشک ٹکڑے نکال کر ناشتہ کیا۔ اب انہیں پھر سفر پر چلنا تھا، ابھی انہیں بہت دور جانا تھا۔ سفر میں یہ ان کی پہلی رات تھی۔ امبر خدا سے دعا مانگتا تھا کہ اے خدا، یہ سفر خیر و خیریت سے کٹ جائے۔ اسے اپنی کوئی فکر نہیں تھی، فکر تھی تو صرف شکنتلا کی تھی، کیونکہ وہ قدم قدم پر ڈر کر حوصلہ ہار دیتی تھی۔ اس نے شکنتلا سے بھائی بن کر وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے بہن سے ملنے سے پہلے اس کے گھر ضرور چھوڑ کر آئے گا۔ وہ ہر حالت میں اپنا وعدہ نبھانا چاہتا تھا۔ دھوپ نکل آئی، جنگل اور میدان میں ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ دور تک اونچے نیچے ٹیلے بکھرے ہوئے پڑے تھے۔ ان ٹیلوں کے بیچ چھوٹے چھوٹے درختوں کے ذخیرے تھے۔ ان درختوں کی چھاؤں میں بہنے والی جنگلی ندیوں کا پانی گدلا سا تھا۔ ان میں پہاڑوں کی گھیروی مٹی کا رنگ ملا ہوا تھا۔ چشمہ یہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ موسم گرم تھا، دن میں دھوپ چبھنے لگتی تھی، رات کو حبس ہو جاتا تھا اور لمبے لمبے مچھر کاٹتے۔ رات کو مچھروں سے بچنے کے لیے انہوں نے پاس ہی تھوڑی سی آگ جلائی تھی جس میں دھواں اٹھتا رہا اور وہ مچھروں سے بچے رہے۔ ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ گدھوں پر سوار ہوئے اور پھر سفر شروع کر دیا۔ گدھے بھی دانہ دن کا کھا کر تازہ دم ہو چکے تھے۔ شکنتلا رات والے شیر سے گھبرا رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ جو شیر رات کو بولتا رہا وہ ضرور کسی نہ کسی جھاڑی میں چھپا ہوگا۔ امبر نے اسے بتایا کہ دن کو شیر اپنی کچھار سے بہت کم نکلا کرتے ہیں۔ شیر رات کو شکار کرتا ہے اور پھر شکار کے بعد آرام کرتا ہے۔ پھر بھی شکنتلا ڈرتی رہی۔ چلتے چلتے وہ کافی دور نکل گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور جنگلی ندی نالوں کو عبور کر رہے تھے۔ رستے میں انہیں کہیں بھی کوئی آبادی دکھائی نہ دی۔ آج سے 2-2.5 برس پہلے ہندوستان میں بہت کم آبادی تھی۔ اس زمانے میں دنیا میں کہیں بھی آبادی زیادہ نہیں تھی۔ چند ایک بڑے بڑے شہر تھے اور جنگلوں میں وحشی لوگوں کے قبیلے تھے جو انسان کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ وہ مسافروں کو لوٹ کر قتل کر دیتے۔ امبر کو ایسے کئی جنگلیوں سے پالا پڑ چکا تھا، اس لیے وہ تیار تھا۔ امبر ان سب کے لیے تیار تھا۔ اسی کی وجہ سے شکنتلا کو بھی بہت حوصلہ ہوا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور دوسرا ہوتا تو شکنتلا کبھی بھی سفر پر نکلنے کی جرات نہ کرتی۔ اس کے علاوہ امبر کی پرسرار خفیہ طاقت سے بھی وہ واقف ہو چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ہوا کتنی ہی بڑی مصیبت کیوں نہ پڑ جائے، امبر اسے بچا لے گا۔ وہ ٹیلوں کی وادیوں سے نکل کر ایک میدان میں آگے جہاں اونچے اونچے درختوں کے سائے دار جھنڈ دور تک چلے گئے تھے۔ شکنتلا اور امبر دونوں ہی ان راستوں سے واقف نہیں تھے۔ یہ سارے علاقے ان کے لیے اجنبی تھے۔ شکنتلا تو اپنی ریاست سے کبھی باہر ہی نہیں گئی تھی۔ امبر نے بھی پہلی بار اس علاقے میں قدم رکھا تھا کہ افریقہ کی طرح ہندوستان کے جنگل بھی آدم خور وحشیوں اور خونخوار شیر، ہاتھی اور چیتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آدم خور وحشیوں سے لڑتے لڑتے وہ تنگ آ چکا تھا۔ اس نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اب اگر اسے کوئی آدم خور قبیلہ ملا تو وہ اس کی خوب مرمت کرے گا۔ دوپہر ڈل گئی، شام کے سائے میدانوں میں پھیلنے لگے۔ درختوں
درختوں کے نیچے اندھیرا ہو گیا، گدھے بھی تھک گئے تھے، شکنتلا بھی گدھے کے اوپر بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ اس نے امبر سے کہا کہ انہیں اب کہیں رک کر آرام کرنا چاہیے۔ امبر نے کہا اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی جگہ رات بسر کرنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں۔ شکنتلا کہنے لگی میں تھک گئی ہوں، گدھے پر زندگی میں پہلی بار سواری کر رہی ہوں، اگر ہمیں کہیں سے گھوڑے مل جاتے تو راستہ بھی جلدی طے ہو جاتا اور اتنی تکلیف بھی نہ ہوتی۔ امبر بولا شکنتلا بہن گھوڑے یہاں کہیں بھی نظر نہیں آئے، خدا کا شکر ہے کہ یہ 2-3 گدھے ہی مل گئے، ورنہ ہمیں یہاں سے پیدل گزرنا پڑتا۔ پھر تم کیا کرتی؟ شکنتلا نے کہا ہر کام میں خدا کی کوئی بہتری ہوتی ہے، آؤ اب کوئی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں ہم رات بسر کر سکیں۔ یہ درختوں اور جنگلوں جھاڑیوں سے بھرا ہوا جنگل تھا، یہاں گرمی اور حبس تھا، مچھر پی پی کر رہے تھے، بعض درختوں پر سے نمی ٹپک رہی تھی۔ آخر چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں اتفاق سے ایک چھوٹا سا چشمہ بہ رہا تھا، اس چشمے کے کنارے ٹھنڈک تھی۔ امبر نے کہا یہ جگہ رات بسر کرنے کے لیے بہت اچھی ہے، کیا خیال ہے؟ شکنتلا نے کہا بڑا اچھا خیال ہے، لیکن میں سب سے پہلے نہانا چاہتی ہوں۔ امبر بولا اچھی بات ہے، تم نہاؤ، میں ذرا جنگل کی سیر کرتا ہوں، بھگوان کے لیے زیادہ دور نہ نکل جانا، نہیں تو میں ڈر کے مارے بے ہوش ہو جاؤں گی۔ امبر کہکا لگا کر بولا بھائی تم تو ہر وقت بے ہوش ہونے کو تیار رہتی ہو، خدا کے لیے کسی وقت تو ذرا دل نکال لیا کرو۔ شکنتلا کہنے لگی میں ایسا نہیں کر سکتی امبر بھائی، میرا دل بڑا چھوٹا ہے۔ امبر بولا بہت اچھا، تمہارے گھر پہنچ کر میں تمہارے بابا سے کہوں گا کہ شکنتلا بیٹی کو ایک بڑا دل کہیں سے منگوا دیں۔ شکنتلا ہنس پڑی، بھائی تم بہت شریر ہو، اب جاؤ میں ذرا غسل کر لوں۔ امبر وہاں سے چلا گیا اور شکنتلا چشمے کے کنارے بیٹھ کر نہانے لگی۔ امبر جنگل میں قریب ہی درختوں کے نیچے گھوم رہا تھا، یہاں گرمی کم تھی اور سائے میں حبس کے باوجود ٹھنڈک تھی۔ ایک درخت پر سے امبر کو سسکار کی آواز آئی، اس نے اوپر دیکھا، ایک سنہری اور گہرے رنگ کا سانپ ٹہنی پر لٹک رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اور جھول کر امبر کی طرف بڑھا۔ پیارے سانپ ذرا نیچے آ کر میری بات سن جا۔ وہ حیران رہ گیا کہ سانپ نے امبر کی آواز سن کر درخت سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ امبر اپنی اس طاقت سے ابھی تک بے خبر تھا کہ اگر وہ کسی جانور سے بات کرے تو وہ اس کی بولی سمجھ جاتا تھا۔ سانپ کے ساتھ خاص طور پر یہ بات تھی کہ وہ امبر کے کپڑوں اور چہرے کی بو سے ناگ دیوتا کا دوست ہے۔ سانپ سچ مچ نیچے آ کر امبر کے پاس کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ امبر نے قریب جا کر جھک کر کہا بھائی تم اس جنگل میں کب سے ہو؟ سانپ نے پھنکار ماری۔ امبر سانپ کی بولی نہیں سمجھ سکتا تھا، اگر ناگ ہوتا تو فوراً سمجھ جاتا کہ سانپ کیا کہہ رہا ہے۔ امبر نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے سر پر رکھا اور کہا خوش رہو میرے بھائی، تم نے میری عزت کی کہ میرے ایک اشارے پر درخت سے نیچے اتر آئے، مگر دوست مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری بولی نہیں جانتا، نہیں تو تمہارے ساتھ یہاں بیٹھ کر ضرور کچھ باتیں کرتا۔ سانپ نے پھر پھنکار ماری۔ اس نے امبر سے کچھ کہا تھا جسے وہ نہ سمجھ سکا۔ وہ آگے بڑھ گیا، ایک موڑ گھوم کر وہ سامنے آیا تو اس نے ایک ایسا تماشا دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی چہرے والا شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک سانپ نے پھن پھیلا کر ان پر سایہ کر رکھا ہے۔ امبر درخت کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، وہ اپنے پاؤں کے کھڑاک سے اس نورانی صورت والے بزرگ کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑا اسے سوتے ہوئے اور سانپ کو اپنے پھن کا سایہ کیے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑا سادھو یا درویش ہے جو شہر کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کرنے جنگل میں آ گیا ہے۔ ایک مدت کے بعد کسی بزرگ صورت درویش کو دیکھ رہا تھا۔ درویش کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، تن پر صرف ایک ہی زرد رنگ کا چولا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہا تھا اور سانپ اپنا پھن پھیلائے اسی جگہ سایہ کیے ہوئے تھا۔ امبر نے سوچا کہ چپکے سے واپس چلا جائے کیونکہ وہ بزرگ کو جگانا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ اسے اپنی بہن کی وجہ سے کافی پریشانی تھی اور وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ امبر وہاں سے چلنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک طرف جنگل میں دھاریوں والا اونچا لمبا شیر نمودار ہوا۔ امبر اسی جگہ کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ شیر درختوں کے پیچھے سے بڑے آرام کے ساتھ قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا اور اس بزرگ کے پاس آ کر رک گیا۔ سانپ شیر کو قریب آتا دیکھ کر ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ شیر نے دونوں اگلی ٹانگیں زمین کے ساتھ جوڑ کر بزرگ کو سلام کیا اور پھر ان کے پاؤں کی طرف آ کر زمین پر سر جھکا کر بیٹھ گیا اور وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ امبر تیز تیز قدم اٹھاتا اس طرف آ گیا جدھر وہ شکنتلا کو چھوڑ گیا تھا۔ چشمے پر کوئی نہیں تھا، شکنتلا غائب تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید کسی جھاڑی کی اوٹ میں کپڑے بدل رہی ہو۔ وہ انتظار کرنے لگا، کوئی بھی نہ آیا۔ اس نے شکنتلا کو آوازیں دینا شروع کر دی، شکنتلا بہن تم کہاں ہو؟ اس کی کسی آواز کا جواب نہ آیا۔ امبر پریشان ہو گیا کہ یا خدا شکنتلا کہاں گم ہو گئی، وہ کہاں چلی گئی؟ اس جنگل سے تو وہ بالکل ناواقف ہے، وہ اکیلی ایک قدم اٹھاتے ہوئے ڈرتی ہے، پھر وہ کس طرف کو نکل گئی؟
امبر نے بڑی تیزی سے شکنتلا کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اس نے ارد گرد کے سارے جنگل کی ایک ایک جھاڑی کے پاس جا کر شکنتلا کو پکارا، جنگل کا چپا چپا چھان مارا مگر کہیں نظر نہ آئی۔ اب تو امبر کو بڑی پریشانی ہوئی، وہ اسی جگہ تھک ہار کر واپس آ گیا جہاں اس نے شکنتلا کو چھوڑا تھا۔ وہ خاموشی سے چشمے کے کنارے گھاس پر بیٹھ کر سوچنے لگا۔ تینوں گدے اپنی جگہ بندھے ہوئے تھے، انہیں کسی نے اپنی جگہ سے نہیں چھیڑا۔ وہ زمین کو غور سے دیکھنے لگا، گھاس پر کسی کے قدموں کے نشان نہیں تھے۔ اس نے جھک کر دیکھا، ایک جگہ سے گھاس دبی ہوئی تھی، یوں لگتا جیسے کوئی شخص وہاں آیا ہے۔ اس جگہ پر پاؤں کے نشان کدھر سے آئے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ وہ جلدی سے اٹھ کر جنگل میں اس جگہ گیا جہاں پہلے اس نے ایک بزرگ کو درخت کے نیچے لیٹے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ جگہ جہاں درویش سو رہا تھا خالی تھی، نہ وہاں شیر تھا اور نہ ہی سانپ جس نے بزرگ کے سر پر سایہ کیا ہوا تھا۔ اب تو امبر اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے، کہیں اس درویش نے تو شکنتلا کو اغوا نہیں کر لیا؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ درویش کی صورت تو بڑی نورانی تھی، اور پھر جو لوگ جنگلوں میں خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب باتیں امبر کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ امبر نہیں جانتا تھا کہ شکنتلا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جس وقت امبر شکنتلا کو چشمے پر چھوڑ کر خود جنگل کی سیر کرنے کے لیے نکلا تو شکنتلا نے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ چشمے کے ٹھنڈے پانی میں غسل کیا، اپنے بال دھوئے اور خشک کر کے لباس پہن لیا۔ وہ چشمے کے کنارے بیٹھی بالوں میں لکڑی کی کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ شکنتلا کا دم گھٹنے لگا، وہ تڑپ کر مچلی اور اس نے اجنبی کی گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس عرصے میں اس کا دماغ چکرانا شروع ہو گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس نے بے ہوش ہوتے ایک جنگلی کی خوفناک شکل دیکھی تھی۔ اس کے سر پر بکری کے سینگ لگے ہوئے تھے اور جسم پر شیر کی کھال تھی۔ ڈر کے مارے شکنتلا اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ جنگلی نے اسے کندھے پر ڈالا اور درخت پر چڑھ گیا۔ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر ہوتا ہوا جنگل میں سفر کرنے لگا، درختوں پر چلتا، ایک ایک ٹہنی کو پھلانگتا وہ جنگلی آخر ایک درخت کے اوپر گنی شاہوں میں ایک جھونپڑا سا بنا ہوا تھا، اس میں پہنچ گیا۔ یہ جھونپڑا بانس کے ڈنڈے جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ جنگلی نے شکنتلا کو جھونپڑے کے اندر گھاس پر ڈال دیا، اس کے منہ پر کپڑا باندھ دیا تاکہ وہ ہوش میں آ کر آواز نہ نکال سکے۔ وہ جھونپڑے میں اس کے پاس ہی گھاس پر بیٹھ گیا اور پتھر پر کچھ ڈال کر اسے پتھر سے رگڑنے لگا۔ جنگلی نے پیسی ہوئی بوٹی کا لیپ انگلی پر سے اٹھا کر شکنتلا کے ماتھے پر لگا دیا۔ اس دوائی کا ماتھے پر لگنا تھا کہ اس کی تیز مہک سے شکنتلا کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اپنے سامنے اس خوفناک چہرے والے جنگلی کو دیکھ کر شکنتلا نے زور سے چیخ ماری اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس کی چیخ کی آواز گلے میں ہی دب کر رہ گئی کیونکہ جنگلی نے اس کے منہ پر کپڑا باندھ رکھا تھا۔ اگر اس کے منہ پر کپڑا نہ ہوتا تو اس کی چیخ کی آواز جنگل میں گونجتے ہوئے امبر تک ضرور پہنچ جاتی اور وہ شکنتلا کو ڈھونڈ نکالتا۔ شکنتلا بے ہوش ہو چکی تھی۔ جنگلی نے ناریل کی چھال کی بنی ہوئی رسی دیوار سے اتاری، شکنتلا کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر جھونپڑی کے ایک ڈنڈے سے خوب کس کر باندھا اور خود جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ اس وقت شام کا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا۔ جنگلی کے لیے جنگل کا اندھیرا اور روشنی ایک برابر تھی، اسے اندھیرے میں بھی جنگل کی ہر شے صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ درختوں پر سے چھلانگ لگا کر دوسرے درخت پر آ گیا، وہاں سے وہ نیچے اترا اور اس نے ایک طرف کو بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں سوائے ایک نیزے کے اور کچھ نہیں تھا۔ بھاگتے بھاگتے اسے رات ہو گئی۔ وہ ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں بہت سی جھونپڑیاں بنی ہوئی تھی، درمیان میں آگ روشن تھی اور بہت سے جنگلی اس کے گرد بیٹھے ہاتھی کا گوشت نوچ نوچ کر کچا ہی کھا رہے تھے۔ جنگلی ان کے قریب سے ہو کر گزر گیا، کسی نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ وہ ایک جھونپڑے سے اندر چلا گیا۔ یہ جھونپڑا دوسرے جھونپڑوں سے زیادہ صاف ستھرا اور بڑا تھا۔ جنگلی جھونپڑے میں آ کر جھک گیا۔ اس کے سامنے بیچ میں صندل کے ایک تخت پر اس قبیلے کا سردار پالتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر شیر کی ہڈیوں کا تاج تھا اور گلے میں موٹے موٹے لال منکوں کی مالائیں لٹک رہی تھی۔ اس نے جسم پر کھال ڈال رکھی تھی اور تاج میں مور کے بڑے بڑے پنکھ لگے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں لال تھی، رنگ کا کالا سیاہ تھا اور موٹا پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا۔ جنگلی نے جھک کر سلام کیا تو سردار نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا خبر لائے ہو؟ جنگلی نے کہا، میری بکری مجھے واپس دے دو سردار، میں تمہارے لیے ایک خادمہ تلاش کر کے لایا ہوں۔ سردار نے پوچھا، تم اسے کہاں سے لائے ہو؟ جنگلی نے کہا، سردار اسے جنگل سے اٹھا کر لایا ہوں، وہ بہت خوبصورت ہے اور کسی راجا کی بیوی لگتی ہے۔ سردار نے کہا، تو پھر صبح اسے لا کر پیش کرو۔ جنگلی نے پوچھا، اور میری بکری سردار؟ سردار بولا، وہ تمہیں صبح مل جائے گی، لیکن خبردار اگر پھر تم کبھی اس طرف اپنی بکری کو لے کر آئے۔ جنگلی نے سر جھکا کر کہا، سردار میں ایک غریب آدمی ہوں، بکری پال کر اس کا دودھ پی کر گزارا کرتا ہوں، یا کبھی کبھی ادھر سے کوئی مسافر گزرتا ہے تو اسے بھون کر کھا جاتا ہوں۔ میں پھر بھی کبھی اپنی بکری کو ادھر لے کر نہیں آؤں گا۔ اگر تم نے میری بکری نہ پکڑ رکھی ہوتی تو میں اس عورت کو بھون کر کھا جاتا۔ سردار نے پوچھا، کیا یہ عورت اکیلی سفر کر رہی تھی؟ جنگلی بولا، ہاں سردار، بالکل اکیلی سفر کر رہی تھی، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا، صرف 3 گدھے وہاں بندھے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ یہ کسی دریا والے گاؤں سے آئی ہے اور ساتھ والے گاؤں میں جا رہی ہوگی کہ شام ہوگی اور اس نے وہاں رات بسر کرنے کا فیصلہ کر
لیا؟ سردار نے کہا تم نے سخت غلطی کی جو گدو کو وہاں چھوڑ کر آ گئے، تمہیں چاہیے تھا کہ گدو کو بھی ساتھ لے آتے، اگر تم جا کر گدو کو لے آؤ تو میں تمہیں ایک اور بکری انعام میں دوں گا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے سردار، میں ابھی جا کر تینوں گدھے اٹھا کر لاتا ہوں، کیا مجھے میری بکری واپس مل جائے گی نا؟ سردار نے کڑک کر کہا بدبخت، ہم جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اگر تم تینوں گدھے آج رات ہی لا کر ہمیں دے دو گے تو ہم صبح تمہیں 2 بکریاں دیں گے، ایک تمہاری بکری اور دوسری ہماری طرف سے انعام والی بکری۔ اب تم جاؤ اور جا کر گدو کو لے کر آؤ۔ جنگلی بولا ابھی جاتا ہوں سردار۔ یہ کہہ کر جنگلی بھاگتا ہوا جنگل سے واپس چل پڑا، وہ انہی راستوں پر جا رہا تھا جہاں سے وہ آیا تھا۔ اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا لیکن جنگلی یوں بھاگا چلا جا رہا تھا جیسے اسے جنگل کی ہر شے صاف دکھائی دے رہی ہو، اور یہ سچ مچ بھی تھا۔ اس جنگلی کے لیے رات اور دن ایک برابر تھے، جنگل میں رہتے رہتے وہ جنگل کے اندھیرے اجالے کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس طرف کو آ رہا تھا جہاں سے اس نے شکنتلا کو اٹھایا تھا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا اگلا حصہ بہت جلد لے کر آؤں گی، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔